آج ہم یہودیوں کے دوسرے قبیلے بنو نذیر کے بارے میں جانیں گے۔ ناظرین، بنو نذیر کا جرم بہت بڑا ہے۔ بنو قینقاع نے تو سامنے ہی اپنی دشمنی کا اظہار کر دیا تھا اور لڑنے اور جنگ کرنے کی باتیں کی تھی، لیکن بنو نذیر نے پیٹھ پیچھے سازش کر کے دھوکہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرنے کی کوشش کی تھی۔ کیا تھا ان کا یہ معاملہ؟ یہ جاننے سے پہلے ہمیں بیر معونہ کا واقعہ پتہ ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ ہجرت کے چوتھے سال ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک آدمی جس کا نام ابو برا عامر بن مالک تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے اس وقت نہ تو اسلام قبول کیا، نہ ہی اس سے کوئی نفرت ظاہر کی، بلکہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ اپنے کچھ صحابہ کو ہمارے علاقے میں بھیج دیجئے، مجھے امید ہے، ہوپ ہے کہ وہ لوگ اسلام کی دعوت قبول کر لیں گے۔ اس درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نجد کے کفار کی طرف سے خطرہ ہے۔ ابو برا نے کہا کہ میں آپ کے اصحاب کی جان و مال کی حفاظت کا ضامن ہوں، یعنی میں ان کی گارنٹی لیتا ہوں۔ ضمانت ملنے کے بعد آپ نے اپنے صحابہ میں سے 70 صحابہ کو سلیکٹ کیا جو قرہ کہلاتے تھے اور انہیں ابو برا بن مالک کے ساتھ بھیج دیا۔ ناظرین، یہ صحابہ جب بیر معونہ پر پہنچے، یہ ایک جگہ کا نام تھا، تو وہاں پہنچ کر یہ رک گئے اور پھر وہاں سے آگے ریپریزنٹیٹیو کے طور پر حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عامر بن طفیل کے پاس اکیلے تشریف لے گئے، جو قبیلے کا اس وقت سردار تھا اور ابو برا کا بھتیجا بھی تھا۔ ناظرین، عامر بن طفیل نے اس خط کو پڑھا بھی نہیں اور اپنے ایک سپاہی کو اشارہ کر دیا کہ اس آنے والے کو قتل کر دو۔ اشارہ ملتے ہی وہ حضرت حرام کے پیچھے گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ اس کے بعد اس ظالم نے آس پاس کے قبیلوں کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کیا اور اب بیر معونہ پر موجود صحابہ کرام پر حملہ کرنے کے لیے نکل گیا۔ وہاں پر صحابہ کرام بیر معونہ کے پاس کافی دیر تک حضرت حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا ویٹ کر رہے تھے، مگر جب بہت زیادہ دیر ہو گئی تو یہ لوگ وہاں سے آگے بڑھے۔ ابھی یہ لوگ راستے میں ہی تھے کہ عامر بن طفیل کی فوج کا سامنا ہوا اور جنگ سٹارٹ ہو گئی۔ کفار نے ایک صحابی رسول حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ تمام صحابہ کرام کو شہید کر دیا۔ انہی شہداء کرام میں حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کے بارے میں عامر بن طفیل کہتا تھا کہ قتل ہونے کے بعد ان کا جسم بلند ہو کر آسمان تک پہنچا، پھر زمین پر آ گیا۔ اس کے بعد ان کے جسم کو تلاش کرنے پر بھی نہیں ملا کیونکہ فرشتوں نے انہیں دفن کر دیا۔ اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عامر بن طفیل نے اس لیے چھوڑ دیا، وجہ اس نے خود ہی بتائی کہ میری ماں نے ایک غلام آزاد کرنے کی منت مانی تھی، اس لیے میں تم کو آزاد کرتا ہوں۔ عامر نے یہ کہا اور ان کی چوٹی کے بال کاٹ کر ان کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چل کر آگے ایک جگہ پر ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تو آپ نے وہاں دو آدمیوں کو دیکھا۔ آپ یہ سمجھے کہ یہ دونوں کا تعلق صحابہ کو شہید کرنے والے لوگوں سے ہے۔ یہ سوچ کر آپ نے ان دونوں غیر مسلموں کو اس وقت جب وہ سو رہے تھے قتل کر دیا، اور آپ یہ سوچ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ میں نے صحابہ کرام کے خون کا بدلہ لے لیا۔ ناظرین، آپ رضی اللہ عنہ سے یہ کام غلط فہمی کی بنا پر ہوا تھا، مگر یہاں پر ایک اور مسئلہ یہ ہوا تھا کہ یہ دونوں وہ لوگ تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امان دے چکے تھے، پروٹیکشن میں تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ خیر، جب مدینہ شریف پہنچ کر آپ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم کو صحابہ کرام کی شہادت کی خبر سنائی تو آپ کو بہت بڑا صدمہ ہوا۔ اسی وجہ سے آپ مہینے بھر تک ان صحابہ کے قاتلین پر نماز فجر میں لعنت بھیجتے رہے، اور حضرت عمر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن دو لوگوں کا قتل کر دیا تھا، حضور نے ان دونوں کے خون کا بدلہ ادا کرنے کا اعلان فرما دیا۔ اب چونکہ یہود سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا معاہدہ یعنی کانٹریکٹ تھا، تو اس معاملے کی یعنی خون کا بدلے کے متعلق بات چیت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کے پاس تشریف لے گئے۔ ناظرین، معاہدہ کر لینے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کی آگ بھری ہوئی تھی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اچھا سلوک فرماتے تھے، مگر یہ لوگ ہمیشہ اسلام دشمن اور بانی اسلام کو کسی نہ کسی طرح نقصان پہنچانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو بظاہر تو یہ بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ ملے، مگر انٹرنلی انہوں نے بہت ہی خطرناک پلان بنا لیا، ایک خوفناک سازش کی۔
ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے ساتھ یہودیوں کی بستی میں پہنچے تو یہودیوں نے کہا کہ اے ابو القاسم، آپ یہاں کچھ دیر تشریف رکھیے تاکہ میں آپ کی اور آپ کے صحابہ کی مہمان نوازی کا موقع حاصل کر سکوں۔ سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر تشریف فرما ہو گئے۔ پھر یحییٰ بن اخطب، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، اس نے یہودیوں سے کہا کہ کتنا اچھا چانس ہے، ایسا موقع پھر نہیں ملے گا جس میں ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایسی تنہائی ہو۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو گھر کے اوپر جا کر ایک بڑا سا پتھر ان کے اوپر گرا دے تاکہ ہماری ان سے جان چھوٹے، معاذ اللہ۔ تو ان میں سے ایک عمر نامی یہودی آگے بڑھا اور اس نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ ناظرین، اس وقت بھی وہاں کچھ ایسے لوگ یہودی موجود تھے جنہوں نے اس کام سے انہیں منع کیا اور کہا ایسا نہ کیا جائے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً ہی آسمان سے تمہارے ارادے کی خبر دے دی جائے گی۔ لیکن اس سمجھانے کے باوجود بھی وہ لوگ باز نہ آئے اور عمر آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے گھر کی چھت پہ چڑھ گیا۔ قریب تھا کہ یہودی اپنے اس پلان میں کامیاب ہو جاتے، مگر اللہ پاک نے اس سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ان یہودیوں کے برے ارادے کے بارے میں بتا دیا۔ اس سازش کے بارے میں پتہ چلتے ہی آپ فوراً اسی وقت بنا کچھ کہے اٹھے اور وہاں سے تشریف لے گئے۔ جب یہودیوں کو آپ کے تشریف لے جانے کی خبر ہوئی تو ان کے ایک عالم نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، میں جانتا ہوں کہ اللہ پاک نے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری غداری سے خبردار کر دیا ہے، اس لیے تم اب اپنے آپ کو دھوکے میں مت رکھو اور مان لو وہ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ ہم نے توریت میں آخری نبی کی جو صفات پڑھی ہیں، جو خوبیاں پڑھی ہیں، وہ سب محمد کی ذات میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اس عالم نے یہ بھی کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ محمد تمہاری اس حرکت کے بعد جلا وطنی کا حکم فرمائیں گے۔ اب مناسب یہی ہے تم دو کاموں میں سے ایک کام کرو۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ تم محمد کے دین پر ایمان لے آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس میں دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، اور ان شہروں سے باہر نہ نکلو۔ اور دوسرا وے یہ ہے کہ جزیہ دینا مان لو تاکہ تمہاری جان اور مال محفوظ رہیں۔ ناظرین، اس عالم کو جواب دیا کہ ہم جلا وطنی قبول کرتے ہیں، لیکن اپنا دین چھوڑنا ہمیں گوارا نہیں۔ خیر ناظرین، مدینے پہنچنے کے بعد صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ پوچھا تو آپ نے انہیں یہودیوں کے اس پلان کے بارے میں بتا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین سے مشورہ کرنے کے بعد ایک صحابی حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا۔ تم لوگوں نے قاتلانہ سازش کر کے ہمارے اور تمہارے درمیان ہونے والے معاہدے کو توڑ دیا ہے، اس لیے اب تم لوگوں کے پاس صرف 10 دن ہے، اس کی مہلت تمہیں دی جاتی ہے کہ تم اس 10 دن کی مدت میں مدینے سے نکل جاؤ۔ اس مدت کے بعد تم میں سے جو بھی مدینے میں پایا جائے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اس پر یہودیوں نے جلا وطنی کی تیاری شروع کر دی۔ صحرا سے اپنے اونٹوں کو لانے اور کچھ کرائے پر لے گئے تاکہ مدینے سے چلے جائیں۔ پھر اچانک منافقوں کا سردار عبداللہ ابن امی ان یہودیوں کا حامی بن گیا اور اس نے یہودیوں کو کہلا بھیجا کہ تم لوگ ہرگز مدینے سے نہ نکلو، ہم 2000 آدمیوں سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہیں۔ اس کے علاوہ بنو قریظہ اور بنو عطفان یہودیوں کی 2 طاقتور قبیلے بھی تمہاری مدد کریں گے۔ ناظرین، بنو نذیر کے یہودیوں کو جب اتنا بڑا سہارا مل گیا تو وہ چوڑے ہو گئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں۔ یہودیوں کے اس جواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی کا امام بنایا اور صحابہ کو ساتھ لے کر آپ بنو نذیر کو سبق سکھانے کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ نے عصر کی نماز بنو نذیر کی بستی کے میدان میں ادا فرمائی۔ ان کی بستی مدینہ منورہ سے قریب ہی تھی۔ جب یہودیوں نے لشکر اسلام کو دیکھا، قلعوں کے دروازے بند کر کے اسلامی لشکر پر پتھر اور تیر برسانا شروع کر دیے۔ عشاء کے وقت تک یوں ہی جنگ ہوتی رہی۔ جب مسلمانوں نے نماز عشاء ادا کر لی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ کے ساتھ اپنے خیمے میں تشریف لائے اور تمام صحابہ کو حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرداری میں دے دیا۔ خیر ناظرین، یہودیوں کو قلعے کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، یعنی چاروں طرف سے ان کے قلعے کو گھیر لیا گیا تھا۔ نہ باہر سے کوئی اندر جا سکتا تھا، نہ اندر سے کوئی باہر آ سکتا تھا۔ اب قلعے کے اندر کب تک رہیں گے؟ سامان اگرچہ جمع کر لیا جائے تو بھی کتنے دن کا سامان جمع ہو سکتا تھا؟ ایسا ہی ہوا۔ یہ محاصرہ 15 دن تک قائم رہا۔ قلعے میں باہر سے ہر قسم کے سامانوں کا آنا جانا بند ہو گیا اور یہودی اندر بالکل ہی قید اور مجبور ہو کر رہ گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہودیوں کو جس نے ہمت دلائی تھی وہ تھا منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی۔
مگر جب مسلمانوں نے ان کے قلعے کا محاصرہ کیا تو نہ تو عبداللہ ابن ابی ان یہودیوں کی مدد کے لیے آیا، نہ بنو قریظہ نہ بنو اطفان نے کوئی مدد کی۔ اللہ پاک نے ان دغا بازوں کے بارے میں قرآن پاک کی سورہ حشر کی 14 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے جیسے شیطان کی مثال جب اس نے آدمی سے کہا کہ کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو کہا بے شک میں تجھ سے بیزار ہوں، بے شک میں اس اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یعنی جس طرح شیطان آدمی کو کفر پر ابھارتا ہے، لیکن جب آدمی شیطان کے بہکاوے سے کفر کر بیٹھتا ہے تو شیطان چپکے سے کھسک کر پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اسی طرح منافقوں نے بنو نذیر کو شے دے کر بہادر تو بنا دیا اور اللہ عز و جل سے لڑا دیا، لیکن جب جنگ ان کے سر پر آئی تو منافق چھپ کر اپنے گھروں میں بیٹھے رہے۔ خیر ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کے محاصرے کے ساتھ قلعے کے آس پاس موجود کھجور کے کچھ درختوں کو بھی کٹوا دیا، کیونکہ پاسبل تھا کہ درختوں کے جھنڈ میں یہودی چھپ کر اسلامی لشکر پر چھاپا مارتے اور جنگ میں مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑ جاتا۔ بچنے اور مقابلہ کرنے کا جب کوئی راستہ نہیں بچا اور بنو نذیر کے یہودیوں کو جب اس بات کا مکمل یقین ہو گیا کہ اب کوئی اور مدد یا سپورٹ نہیں آنے والی، تو آخرکار تنگ آ کر وہ اس بات پر تیار ہو گئے کہ وہ اپنے اپنے گھر اور قلعے کو چھوڑ کر اس شرط پر مدینے سے باہر چلے جائیں گے کہ جتنا مال اور سامان وہ اونٹوں پر لے جا سکتے ہیں لے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو منظور کر لیا اور اس طرح بنو نذیر کے سب یہودی 600 اونٹوں پر اپنا مال اور سامان لاد کر ایک جلوس کی شکل میں گانے بجاتے ہوئے مدینے سے نکلے۔ ان میں سے کچھ تو خیبر چلے گئے اور زیادہ تعداد میں ملک شام کے علاقوں میں جا کر رہنے لگے۔ ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد جب مسلمانوں نے ان کے گھروں اور قلعوں کی تلاشی لی تو 50 لوہے کی ٹوپیاں، 50 زریں، 340 تلواریں نکلیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں آئیں۔ اللہ پاک نے بنو نذیر کی اس جلا وطنی کا ذکر قرآن مجید کی سورہ حشر میں اس طرح فرمایا ہے کہ وہی ہے جس نے ان کافر کتابیوں کو ان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہیں گمان نہ تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچائیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہ تھا، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دی اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں۔ تو اے آنکھ والو، عبرت حاصل کرو۔